السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا پہلا لیکچر آپ لوگوں نے لے لیا ہوگا۔ پہلا چیپٹر ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اس میں ہم نے سب سے پہلے کچھ بنیادی اصطلاحات یا ٹرمز سمجھنی تھی۔ تو پہلی ٹرم میں نے آپ کو ہیومن وانٹس کے بارے میں بتایا تھا۔ آج کا ٹاپک ہماری جو ہے وہ دوسری ٹرم انسانی جدوجہد یا ہیومن ایکٹیویٹی۔ ہیومن ایکٹیویٹی سے مراد اگر انسانی جدوجہد کو اگر ہم آسان الفاظ میں دیکھیں تو کسی انسان کی کوشش کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو ہر شخص کسی نہ کسی کام میں مصروف پاتے ہیں۔ تو معاشرے میں یہ لوگ جو ہیں یہ ویسے ہی نہیں مصروف ہو جاتے، بلکہ ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جن کی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے وہ یہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ مختلف مقاصد کی تکمیل کے لیے انسان جو بھی جدوجہد کرتا ہے اس کو ہم انسانی جدوجہد یا ہیومن ایکٹیویٹی کہتے ہیں۔ مقاصد کے لحاظ سے اس کی دو قسم کی جدوجہد ہوتی ہیں، ایک اکنامک ایکٹیویٹی، ایک نان اکنامک ایکٹیویٹی۔ اکنامک ایکٹیویٹی یا معاشی جدوجہد، نمبر 2 پہ میں نے آپ کو بتایا غیر معاشی جدوجہد یا نان اکنامک ایکٹیویٹی۔ نمبر 1 پہ جو میں نے پہلے بتایا معاشی جدوجہد سے مراد ہم کیا لیتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کی خاطر جو ہے وہ کوئی ایکٹیویٹی اگر کر رہا ہے تو اس کو ہم معاشی جدوجہد یا اکنامک ایکٹیویٹی کہتے ہیں۔ اس میں وہ تمام کوششوں کا مقصد کیا ہے؟ دولت کمانا۔ مثال کے طور پر کسی مریض کا علاج کر کے اگر ڈاکٹر فیس لیتا ہے تو یہ اس کی اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی۔ اگر کوئی استاد جو ہے وہ ٹیوشن پڑھا کے یا پڑھانے کے بعد تنخواہ حاصل کرتا ہے تو یہ اس کی معاشی جدوجہد ہے۔ اسی طرح سے تمام لوگ جو ہیں وہ اگر ایسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں جن کا مقصد دولت کمانا ہو تو اس کو ہم معاشی جدوجہد یا اکنامک ایکٹیویٹی کہتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے غیر معاشی جدوجہد یا نان اکنامک ایکٹیویٹی۔ اس سے مراد کیسی جدوجہد یا ایسی کوشش جس کا مقصد دولت کمانا نہیں بلکہ یہ کسی نہ کسی انسانی جذبے کے تحت اختیار کی جاتی ہے، مثلاً پیار، محبت، خلوص، اخلاق، قربانی اور احساس فرض وغیرہ۔ مثال کے طور پر جب کالج میں یا جو کوئی پروفیسر اگر وہ پڑھا رہا ہے تو اس کے عوض وہ دولت حاصل کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہی پروفیسر گھر آ کر اپنے کسی بچے کو پڑھائے گا تو یہ اس کی غیر معاشی جدوجہد ہوگی، کیونکہ اس کا مقصد دولت کمانا نہیں بلکہ